دبی ہوئی جھکی ہوئی خمیلہ گردن اور سر نگوں ہے، کیونکہ جو ہے سارے احسانات خداوندی کا جلی عنوان ہے میرے نبی کی ذات۔ ایسے ان گنت احسانات ہیں کہ کیا تحفہ دیا ہے انسانیت کو۔ انسانیت جانوروں سے بدتر ہو چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ، وہ حضرت جعفر کی تقریر جو انہوں نے شاہ نجاشی کے دربار میں کی کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، خون چاٹ جاتے تھے، قطع تعلق رشتوں کے ساتھ کرتے تھے، اور ہم جو ہے شراب پیتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، زنا کرتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، عریانیت کے کام کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ بھیج کر ہمیں پھر سے دوبارہ انسان بنا دیا، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو احسانات تو انگنت ہیں، اور ایک انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے اندر کمال بھی ہو۔ ایک سبب قرابت رشتہ داری دیکھتا ہے، دوسرا سبب احسان دیکھتا ہے، اور تیسرا سبب دیکھتا ہے میرے محبوب کا کچھ ہنر ہو۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں وہ کچھ پڑھی لکھی ہو، اور جو ہے کچھ اس کے اندر ہنر ہو۔ جو یہ انسان کی فطرت ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو پرکھتا ہے، تو میرا نبی سارے کمالات کا مجموعہ ہے۔ مولانا نانوتوی نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے نانوتوی، بلکہ یہ آواز تو اس دن آئی تھی جس دن میرا نبی آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے تھے۔ اس دن بادل کے اندر سے آواز آئی تھی، وہ بدلی جو آئی تھی ولادت کے وقت میں، اس بدلی میں ستارے لگے ہوئے تھے۔ ہاں ہاں ستاروں نے حاضری دی ہے، ہاں ہاں چاند نے حاضری دی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں، بات ان کی کیا کرو نا چاند جن کے در پہ حاضری دیتا ہے۔ اس لیے ہم ہمارے نبی کو حاضر ناظر نہیں کہتے، حاضر کہنا گستاخی ہے۔ حاضر اس سے کہتے ہیں جو در در پہ حاضریاں دیتا پھرتا ہے۔ میرا نبی حاضر نہیں ہے، میرا نبی حضور ہے۔ حضور اس سے کہتے ہیں جس کے در پہ ساری کائنات حاضری دیتی ہے۔ ہاں ہاں ستاروں نے حاضری دی ہے، چاند نے حاضری دی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ چچا نے فرمایا، عباس بن عبد المطلب نے فرمایا کہ نبی میرے بھتیجے آپ چھوٹے بچے تھے نا، تبھی مجھے پتا چل گیا تھا آپ بڑی ہستی بنیں گے۔ چچا آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑی ہستی بنوں گا؟ تو عرض کرنے لگے بھتیجے ایک دن میری نگاہ پڑی چاند پہ، میں نے دیکھا چاند کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ میں حیران پریشان سرگرداں چاند کو کیا ہوا ہے؟ یکایک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے بچے پر، اور وہ آپ تھے۔ آپ کھیلتے ہوئے ہاتھوں کو یوں کرتے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا، آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ یوں لے جاتے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا۔ نبی نے فرمایا ہاں چچا جان، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کے زمانے میں جھولے میں ڈال کر اپنے کام کاج میں لگ جاتی تھی، جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، خدا کے فرشتے آ کر جھولا جھولتے تھے۔ تو چاند نے حاضری دی ہے، تو وہ بادل جو آیا تھا، وہ بادل ولادت کے وقت جس نے حاضری دی، اس بادل میں ستارے لگے ہوئے تھے۔ اس بادل کے اندر سے آواز وہ آئی تھی جو آواز نانوتوی کی زبان سے نکل رہی ہے۔ وہ آواز یہ تھی آنے والے بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن جمال دو، اور ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، عیسیٰ کا زہد دو۔ آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نانوتوی فرماتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ اور پڑوس کے نوجوان عالم ہیں، انہوں نے تھوڑی سی ترمیم کر دی کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔
نانوتوی نے فرمایا تھا تجھ میں ہے، اور مطیع اللہ فرماتے ہیں تجھ سے ہے، یعنی اس جہاں میں جس کو بھی جو ملا ہے وہ تیری وجہ سے ہے۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو جو ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ نقش ہستی جو ہے نقش ہستی پہ گنتے سب پریشاں ہوتے، نہ بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے خودی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے۔ تو مطیع اللہ فرماتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں، جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے۔ صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے، عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے، عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے، معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے، ابن مسعود کو فقاہت ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، جنت کی نہروں کو پھل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، اور پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، اور اس کے پھولوں کو مہک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو چمک ملی تیری وجہ سے، انادر کو دمک ملی، انادر کو چمک ملی، انادر کو چہک ملی تیری وجہ سے، ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، آسمان کو استقامت ملی تیری وجہ سے، دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے۔ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ تو ایک تو کمال دیکھنا چاہتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا جمال بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا تھا آنے والی دلہن ذرا خوبصورت ہو، آپ شرما رہے ہو، لیکن اس وقت آپ نے یہ جو ہے دیکھا تھا۔ انسان کی فطرت ہے، جس سے محبت کرتا ہے تو جمال بھی دیکھتا ہے۔ تو جمال تو یہاں اللہ نے ایسا رکھا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اب خود خدا کی دکان میں بھی ایسا دوسرا آئینہ نہیں ہے۔ میں اپنی کیا سناؤں، علامہ کی کیا سناؤں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل تو بہت گھما پھرا ہے، مجھے تو یہ بتا تو نے میرے آقا کو کیسا پایا؟ کہنے لگا میں بہت گھما پھرا ہوں، یہ بات صحیح ہے، آفاقہ گردیدہم مہر بتاں ورزیدہم بسیار خوباں دیدہم اللہ تو چیز دیگری۔ کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربہا لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب حق تقلیم چودہ طبق لوح و قلم سب گھما ہوں، لیکن محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو حسان نے کہا او جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے؟ وہ اجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں، تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے؟ بات صرف تیری نہیں ہے، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وہ احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو عطا اللہ صاحب بخاری تڑپ گئی، انہوں نے کہا حسان اے نن مت کہو، اے نن کہو، یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ یوں کہو نا کہ ایسا حسین کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ کے عجیب جملے ہوا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں، نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ آنکھوں میں سرما نہ ڈالیں تب بھی سرمگی آنکھیں ہیں، کنگھی نہ کریں تب بھی اپنے آپ بال مانگ نکل آتی ہے۔ تو بچوں کو مائیں سنوارتی ہیں اور نبی کو خدا خود سنوارتا ہے۔ تو جمال بھی ہے کمال بھی ہے۔ کمال خلاق ہے ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی،